اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم تو فتن یا علی علیہ السلام مدد۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور میرے خاندان کی محبت 7 جگہوں پر فائدہ مند ہے کہ ہر ایک جگہ پر سخت ترین خوف ہے۔ نمبر 1 موت کے وقت، نمبر 2 قبر میں، نمبر 3 قبر سے باہر نکلنے کے وقت، نمبر 4 نامہ اعمال کے وقت، نمبر 5 حساب کے نزدیک، نمبر 6 میزان کے پائے پر، نمبر 7 پل صراط پر۔ امام محمد باقر بن علی باقر نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خدا کے بندوں میں بہترین بندہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے ہیں کہ جب خوش خلقی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب بد کرداری کرتے ہیں تو مغفرت طلب کرتے ہیں، جب عطا کو پاتے ہیں تو شکر گزاری کرتے ہیں، جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو صابر ہوتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو درگزر کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد کا قول بیان فرمایا ہے کہ جو مسافر ثواب کی نیت سے نماز جمعہ پڑھے گا تو خدا اس کو 100 نماز جمعہ قائم کرنے کا اجر دے گا۔ ابن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد علی بن ابی طالب کا مخالف کافر ہے، اور اس کافر و مشرک سے محبت کرنے والا بھی کافر ہے۔ علی علیہ السلام کا محب مومن اور علی علیہ السلام کا دشمن منافق ہے۔ علی سے جنگ کرنے والا دین سے خارج ہے، اس کو رد کرنے والا نابود ہے۔ جو کوئی اس علی کا پیروکار ہے اس نے حق کو پا لیا۔ علی نور خدا ہے اور اس کے شہر زمین میں اس کی حجت ہے۔ اس کے بندوں پر علی خدا کے دشمنوں کے لیے شمشیر خدا سیف اللہ ہے۔ وہ علم انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے۔ علی خدا کا بلند کلمہ ہے اور اس کے دشمنوں کا کلمہ سب سے پست ہے۔ علی سید و اوصا ہیں اور وصی سید الانبیاء علیہ السلام ہے۔ وہ امیر المومنین ہیں اور نورانی چہرے والوں اور نورانی ہاتھوں والوں کا قائد ہے۔ وہ مسلمانوں کا امام ہے۔ اس کی ولایت کا اقرار اور اس کی اطاعت کے بغیر ایمان ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، اے بندہ خدا، کسی سے دوستی رکھو تو خدا کے لیے، کسی سے دشمنی رکھو تو خدا کے لیے، کسی سے مہربانی کرو تو اللہ کے لیے، اور غصہ کرو تو خدا کے واسطے، کیوں نہ کہ اس کے علاوہ کسی کو خدا کی ولایت نہیں پہنچے گی، اور وہ بندہ ایمان کی لذت کو نہ پائے گا، چاہے کتنا ہی روزے رکھنے والا اور بے شمار نمازیں پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں وہ لوگ جو دنیا کی راہ میں لگے ہیں اور اس کے کنارے مال و آسائش سے محبت کرتے ہیں، اور خدا کے کنارے اس کے دین اور احکامات سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے لیے خدا کے پاس فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس صحابی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس طرح معلوم ہو کہ ہماری دشمنی اور دوستی صرف خدا کے لیے ہے، اور خدا کا محب دوست کون ہے تاکہ ان سے محبت کی جائے، اور ان کے دشمن کون ہے تاکہ ان سے دشمنی کی جائے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اس مرد کو دیکھ رہا ہے؟ عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، اس کا دوست خدا کا دوست ہے، اس سے محبت رکھو، اس کا دشمن خدا کا دشمن ہے، اس کے دشمن کو دشمن سمجھو، اس کی محبت کو اپنی محبت قرار دو، اگرچہ یہ علی تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ، اگرچہ وہ تیرا باپ یا تیرا فرزند ہی کیوں نہ ہو۔ امام ابو عبداللہ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں 3 آدمیوں کو قابل رحم سمجھتا ہوں، جو اس رحم کے حقدار ہیں۔ وہ عزیز کے عزت کے بعد خوار ہو جائے، وہ غنی کے جو محتاج ہو گیا ہو، وہ عالم کہ اس کو اس کا خاندان اور جاہل لوگ خوار شمار کرتے ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو تم مال کے ذریعے اور اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اچھے اخلاق سے ان کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہو۔
امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اے علی، اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو شگفتہ کیا اور ہر جاندار کو پیدا کیا، حق کے ساتھ تم میرے بعد بہترین خلیفہ ہو۔ اے علی، تم میرے وصی ہو اور میری امت کہ امام ہو۔ جو کوئی تیری فرما برداری کرتا ہے وہ میری فرما برداری کرتا ہے، اور جو کوئی تیری نافرمانی کرتا ہے اس نے میری نافرمانی کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔